حضرات سامعین، اب یہاں پر ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں۔ بحیثیت ناظم دو چار بات آپ کو عرض کروں۔ اکثر کہیں پر بھی میری اگر نظامت رہتی ہے، علماء کرام بہت سارے یہاں شریک ہیں، میں جلسے کو سمٹنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، فالتو کا ادھر ادھر کی بات کر کے بالکل وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوں، بلکہ مہمان جو تشریف لائیں ان کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، جلسے کا مقصد بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ آج جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ کون سا اجلاس ہے؟ اگر اتنا بھی نہ جانے تو آپ کا آنا، اور اگر اتنا بھی نہ جانے تو آپ کا یہاں بیٹھنا شاید کہ فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں علماء کرام کے بیان کو مختلف موضوعات پر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ پہلے اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ مجھے جون سی بات یاد رہ گئی ہے دین کی، میں اس پر ضرور انشاءاللہ عمل کروں گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آج جناب حافظ عبدالوحید صاحب جو آپ کے خوش منڈل کے ہیں اور ہمارے اطراف میں کافی مشہور ہیں، الحمدللہ اگر پورے اڑیسہ میں کہیں بھی چلے جائیں علماء طبقہ میں، اگر حافظ عبدالوحید کو ہر ایک پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے دین کا خدمت لینا چاہے تو ذات پات علم وغیرہ کچھ نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی کسی سے بھی دین کا خدمت لے سکتا ہے۔ آج اس محلہ خوش منڈل میں جناب حافظ عبدالوحید صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہاں پر مکتب کے نظام کو قائم کیا، جو آپ ظہر بعد سے یہاں پر جو ہے 25 تقریباً مکتب کے طلباء و طالبات آئے اور انہوں نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد نشست ثانی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد علماء کرام کا خطاب شروع ہوا۔ یہ جو نشست بعد مغرب سے چل رہا ہے، آپ بینر میں دیکھیں گے کہ جامعۃ الشفیع سہلا للبنات کے عنوان، یعنی یہ بنات کا لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مدرسے کی حفاظت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اگر اس دور میں مدارس ہم نہیں رہے، اگر اس دور میں مکاتب نہیں رہے تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا ایمان بچانا۔ آپ قربان جاؤ علماء کرام پر، قربان جاؤ دارالعلوم دیوبند پر، قربان جاؤ ننھے منھے طلباء پر جو اس کھاتی پر بیٹھ کر عالم بنتے ہیں اور اپنے 10,000 15,000 کی تنخواہ میں خود جا کر دھوپ میں رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اسی میں سونے والوں سنو، یہ مدارس والے ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ میں رسید لے کر گھر گھر چندہ کرنے جاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں آپ کا، پھر اس کے بعد سینے میں پتھر رکھ کر آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا خدمت کیا جائے۔ اے مدارس کا برکت ہے، ہمارے سروں میں ٹوپی باقی ہے، مدارس کا دولت ہے، مدارس کی برکت ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، یہ مدارس کی برکت ہے کہ آج جلسہ جلوس ہو رہا ہے۔ اگر مدارس ختم ہو جائیں گے، یہ جلسے ختم ہو جائیں گے، مدارس ختم ہو جائیں گے، ایک دور آئے گا ہم اپنے بچے کو مسلمان نہیں پائیں گے، ہمارا بچہ یہودی بن جائے گا، ہمارا بچہ نصرانی بن جائے گا۔ اللہ کے واسطے مدارس سے بغض رکھنے والوں، ایمان کا سودا نہ کرنا، بلکہ اللہ کے لیے مدارس کی حفاظت کے لیے اگر مال جاتا ہے یہ سستا سودا ہے۔ ابھی آپ کو آواز بری لگتی ہوگی شاید کہ کیونکہ مدارس کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے جیب سے مال نکالو، اپنے آپ کا وقت کو فارغ کرو، ان مدارس کی حفاظت کے لیے آپ کو جتنا ہو سکے تن کا، جان کا، مال کا قربانی کرو۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان میں دو بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا معین مدرس، آپ جانتے ہیں ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ سرزمین اڑیسہ ایک بہت مختصر مسلمانوں کا علاقہ ہے، پھر اس میں فرقہ ہے کہ کوئی قادیانیہ ہے، کوئی بریلی ہے، اور علماء دیوبند بہت مختصر طبقہ میں رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسے طالب علم یہاں سے اٹھتا ہے جو جامعہ اشرف العلوم میں پڑھتا ہے، دارالعلوم دیوبند میں میرے ساتھ پڑھے ہیں،
معین مدرس ہے. ہمیں فخر ہے اڑیسہ کے سپوت جا کر دارالعلوم دیوبند پر ایک استاذ ہے. دوسرا استاذ ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے فخر ہے. ان کی بات کو غور سے سننا اور یہ تیار کر لینا کہ ضرور جو مفتی صاحب کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا.